الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق انزل الحق بالحق بالقول سيدنا الصالحين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. قرآن علم ہے، اس عنوان پر ہم کر رہے ہیں اور اس سلسلے کی کل صبح، شام میں نہیں، کل صبح یہاں آخری تقریر ہوئی. سلسلہ کلام میں بعض اور باتیں بھی آ گئی تھیں، ان کا متعلق یہ اعلان ضروری معلوم ہوتا ہے کہ غلط فہمی نہ ہو. خود یہاں کی اقوام کمیٹی 28 کو کامل 7 دن بعد خطرے کے یوم افغان منانا کیے کراچی. اسی طرح سے پورے پاکستان میں بھی جہاں جہاں قبائلی کمیٹیاں ہیں انہوں نے 21 اپریل سے اپنی تاریخوں کو ہٹا دیا ہے. ریڈیو پاکستان کے متعلق یہ اطلاع ملی کہ اخبار کا وہ کلام پڑھا جائے گا جو انہوں نے حسین بن علی بارگاہ عقیدت کی بارگاہ میں عقیدت کے طور پر پیش کیا تھا. بہرحال یہاں ممکن ہے میرے دوست حاشم رضا صاحب موجود ہوں جو کبھی سیکرٹری تھے نشریات کے اور آخر میں ہیڈ کے سیکرٹری ہوئے اور اب مینیجنگ ڈائریکٹر سینٹر کے. انہوں نے اپنے بعض مکتوبات کی طرف اشارہ کیا اور یہ بتایا کہ ان کی ڈائری میں ایک خاص تاریخ اس میں مندرج ہے کہ 21ویں رمضان کو کوئین نے ڈنر دیا تھا. 21 رمضان کوئین نے ڈنر دیا تھا بکنگم پیلس. قائد اعظم نے یہ کہہ کے انکار کیا تھا کہ آپ حضرت علی کی شہادت کا
دنیا کے پریس میں اس وقت یہ پوچھنا شروع کیا تھا قائد اعظم کے سیکرٹری سے کہ ہوئی لگی، اور اس طرح سے معلومات آفرین مباحث کا سلسلہ شروع ہوا۔ الحمدللہ ایسی ہی یہ صورت سے ہم بھی دو چار تھے، اور وہ صورت یہ تھی کہ شاہ مہندرا کی آنے کی تاریخ اتفاقاً 10 محرم قرار پڑی، اور اگر وہ تشریف لاتے تو 10 محرم کو دن کے 2 بجے ان کو لنچ دیا جاتا۔ ظاہر ہے کہ مہمان کے لیے ہمارے میزبان کو بھی شریک ہونا پڑتا، مگر ہمارے صدر نے بڑی دودھینی اور بڑی تیزبینی اور بڑی بصیرت کا ثبوت دے کر ان کو اطلاع دے دی کہ وہ روز عاشور کے بعد آئے، اور ابھی یہ اطلاع ملی کہ وہ لنچ کینسل ہوا۔ یہ معنی میں تاثرات ہیں ابھی تک، اور یہ ارتفاعات ہیں ابھی تک واقع کربلا کی۔ کیا ہے کربلا بہتوں کو نہیں معلوم، مگر روز عاشور یہ ہونا چاہیے اور یہ نہ ہونا چاہیے، اس کا احساس الحمدللہ مجالس میں کروا دیا۔ کون ہے حسین اور کیا مقام ہے حسین کا کسی کو نہیں معلوم، مگر روز قتل حسین کیا آداب پیش نظر رہے اب مسلمان جانتے ہیں، اور یہ صدقہ ہے اس مجالس کا کہ جن مجالس پر چھپ چھپ کر حملے ہو رہے ہیں۔ یہ میلانا اور یہ طریقہ تفسیر اسی لیے ہے کہ دنیا ادب سیکھے، ادب۔ دوسرا مسئلہ جو کل آغاز تقریر میں صورت تنظیم پیش کیا میں نے، تو وہ مسئلہ تھا تعلیمات کا۔ آج دن بھر کی تحقیق کے بعد پتا چلا کہ نئے ڈائریکٹر صاحب اپنے تعصبات میں بڑے پکے ہیں، اور وہ کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ چنانچہ مختلف مدرسوں میں تو امتحانات شروع ہو چکے، آج امتحان تھا، اور بعض مدارس میں عاشور کے دوسرے دن ہی امتحان تھا، یعنی 22 طرح لے کے اگر ہفتے کو ایک دن چھوڑ دیا جاتا تو 30 سے امتحان شروع ہو سکتا تھا، مگر جب شقاوت قلبی انسان کی شدت اختیار کر لیتی ہے تو وجود اس کے کوئی صورت اور نہیں ہوتی کہ انسان اگر زبان سے کچھ نہ کہے تو قلم ہی سے کچھ کرے۔ اتنی دیر ہو گئی کہ ہم اس کی اطلاع راولپنڈی کو یا گورنر کو نہیں دے سکے، ہمارے پاس تجویز لگائی۔ اس لیے نہیں کہ گورنر کوئی شیعہ ہے اور ہم بار بار ناز کرتے ہیں کہ ہم گورنر کو اطلاع دیں گے، کوئی گورنر ہوتا لیکن لازم تھا کہ وہ اس احساس کو ہمارے قبول کرتا اور اپنے کام کرنے والوں کو منواتا کہ اس دن امتحان لینا چاہیے، اس دن نہیں لینا چاہیے۔ تو یہ نہ کہے اپنا صاحب ہے اس لیے یہ ناز ہو رہا ہے، نہیں، کبھی ہم نے یہ ناز نہیں کیا، کبھی ہم نے یہ ناز نہیں کیا۔ تاریخ گزر رہی ہے پاکستان کی، اٹھا کے دیکھتے جائیے پاکستان۔ بہرحال مجبوری ہے، ہمارے بچوں سے ہم معذرت خواہ ہے کہ ہم یہ کام اس کا نہ کر سکیں، اور اس کو امتحان دینا ہی پڑا جائیں، اور دعا کر کے جائیں حسین ابن علی کا واسطہ دے کر بچے کامیاب ہو جائے، بچے کامیاب ہو جائے۔ قرآن علم ہے کہ عنوان پر ہماری یہ 8ویں کپڑی 15ویں کپڑی 10ویں کو بھی کچھ
مقدمہ یقیناً پیش کیا جائے گا، اس لیے کہ خلاصہ تقریر بھی قرآن ہی سے وابستہ ہے، ہماری زندگی قرآن کا متعلق ہے۔ اب آج کی تقریر میں چند اہم مسائل پیش نظر۔ سب سے پہلے کہ قرآن محیط ہے کائنات، بہت غور سے سماعت کروائیں۔ قرآن محیط ہے کائنات، قرآن وحی ربانی ہے، وہ وحی جس نے دعویٰ کیا کہ فیہ تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کا کھلا کھلا بیان موجود ہے۔ قرآن رہتی دنیا تک حجت ہے، یعنی ہماری تمام ضرورتوں کو جو رہتی دنیا تک ہم کو محسوس ہوتی رہے گی، قرآن تمام ضرورتوں کی تکمیل کرتا رہے گا، اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، عرفانی اعتبار سے۔ جس شعبہ حیات میں ہم قرآن سے مدد چاہیں گے، قرآن مدد دے گا۔ قرآن علم، اس لیے کوئی علم جس پر کتاب کوئی لکھی جائے، اگر مصنف اس کتاب کا قرآن سے واقف ہو تو اس علم پر کتاب لکھنے کے لیے وہ ایک آیت سے شروع کر سکتا ہے کہ یہ علم ہے، اس کی بنیاد کی آیت ہے۔ کوئی حکیم، کوئی فلسفر، کوئی طبیبی، کوئی کیمیاءداں، کوئی ماہر علم اگر اپنے کسی ریسرچ کو پیش کرنا چاہے تو بنیاد میں اس کے لیے ایک آیت ہے، اس کے علم کے لیے علم حیات، علم افلاک، علم عربیات، علم طبقات الارض، علم ما بعد الطبیعیات، کیمیا، حیاتیات، نباتیات، جمادیات، علم البشر، اور پھر وہ تمام علوم کہ جو پڑھائے جا رہے ہیں، وہ تمام علوم جن سے دنیا اب دو چار ہے، وہ تمام انکشافات جن کی طرف دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ان سب کی بنیاد قرآن ہے۔ عقیدہ نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، لیکن اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے انہی نگاہوں سے قرآن کو دیکھنا ہے۔ قرآن کی مزاج دان، قرآن کے جلووں کی آشنا، ان نگاہوں سے دیکھنا پڑے۔ ایک ایسا کثیر المنفعت ادارہ جس میں مختلف اسلوب زراعت کے، انجینئرنگ کے یا طبیعیات کے حصے میں، جب انہوں نے اپنا کام شروع کیا تو اس درجگاہ کی اس عمارت پر انہوں نے آیت کو لکھا، حکمت میشا وہ میوتل حکمت فقط یا حجت کبیرہ، جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، اور جس کو حکمت دیتا ہے خیر کثیر عطا کرتا ہے۔ جس کو حکمت دیتا ہے خیر کثیر کے لیے ہے۔ شاید پیش نظر رہے، حکمت طلب اگر نگاہ ہو تو خیر کثیر۔ کائنات کے جتنے علوم ہیں ان کا تعلق فکر ہے۔
میں نہیں چاہیے. کیا ہوتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء واحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. زمین و آسمان کی خلقت میں، کشتی کی حرکت میں، بارش کے نزول میں، جانداروں کی زندگی میں، ہواؤں کی تصریف میں چند آیتیں ہیں، مگر اس قوم کے لیے جو عقل سے کم. اب اگر کوئی ہواؤں پر گفتگو کرے تو تعفل کرے، کشتی کے علم پہ غور کرے تعفل کرے، زمین و آسمان کی خلقت میں فکر کرے تعفل کرے، ہواؤں کے چلنے پر خیال کرے تعفل کرے. یہ کچھ سارے چلایا قوم کے لیے ہے جو عقل سے کام ہے. اور جہاں بے عقلی ہے وہاں ہزاروں مرتبہ کی آیت پہنچ جائے کوئی اثر نہیں ہوگا. مسلسل تلاوت کے بعد یہ آیت اثر نہیں پیدا کرے گی، مگر کوئی ایسا سائنسی تحقیقات کا ادارہ اگر عالم اسلام میں کہیں قائم ہو اور اس میں قرآن کے مطابق اگر سائنس کا درس دیا جائے تو پہلے اس آیت کو یاد دلایا جائے اور اس آیت پر تحقیق کی جائے کہ اس آیت میں کتنے علوم کا تذکرہ ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ قرآن مجید نے کن کن آیتوں کے بعد یہ کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس میں کچھ آیتیں ہیں اس قوم کے لیے جو فکر سے کام ہے. اب دوسری آیت کہ جب فکر کے متعلق گفتگو ہوئی آپ بھی غور کریں. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ وَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. یہ 266 آیت ہے سورہ بقرہ ترجمہ کر رہا ہوں. اور بہت سنیے علمی مباحث ارشاد ہوتا ہے کہ تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم میں سے کسی کے پاس صرف بہت بڑا ذخیرہ ہو، زراعتی ذخیرہ، بہت اچھی زمین ہو، بہت اچھا باغ ہو، اس میں ہر قسم کے پھل ہو، ہر قسم کے میوے ہو، ان میں مختلف نہریں دوڑ رہی ہوں، اور ایسے تم ضعیف ہو جاؤ اور اولاد کمزور پڑ جائے، اور ایسے میں تیز ہوائیں چلے، آندھیاں چلے، اور وہ ضعیف اولاد باغ کی حفاظت نہ کر سکے. خدا نے یہ چند آیتیں بیان کی اس قوم کے لیے جو فکر سے کام لے. حفاظت ضروری ہے، نسل کی تربیت ضروری ہے. اگر پیغام کو آگے بڑھانا ہے قرآن کے تو بچوں تک انداز سے قرآن کو جانا چاہیے کہ آؤ اب ایک آیت کو اس انداز سے پڑھیں کہ باغبان چاہتا ہے کہ اس کی ضروریت کمزور نہ ہو، ابھی باغ کی حفاظت ہو جائے، باغ محفوظ ہو جائے. باغ علم سے بڑھ کر اور کون سا باغ ہے؟ ریاض علم سے بڑھ کر اور کون سا ریاض ہے؟ اب اس کے بعد فکر اور تعفل کے لیے دیکھیے یہ چند جملے مختصر سے وقت میں جو ادا ہو رہے ہیں بڑی اہمیت
تکوین، کائنات کیسے بنی، کائنات کیسے ختم، قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ قرآن نے ایک ایسا محرک دیا، قرآن نے ایک ایسی آیت دی کہ اگر اس آیت پر کام ہوتا اور صحیح طور پر کام ہوتا تو مسلمان بہت پہلے اپنے ریسرچز میں کامل ہو جاتے، مگر وہاں تو یہ شرط کیا گیا تھا کہ پڑھے جاؤ سورہ انبیاء کلام مجید کا 21واں سورہ ارشاد ہوا ان السماوات والارض، اب یہ تکمیل ہے دنیا کیسے بنی، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، زمین و آسمان ایک فضائے بستہ تھے، ہم نے اس کو پھاڑ دیا، یہ ہے نیبولا، یہ نیبولس اسٹیٹ آف لائف ہے، اس کو مادہ سڈیمیا کہتے ہیں، یہ سڈین تھا، یہ سب کچھ بستا تھا، تیزی سے جو گردش ہوئی سارے ہمارا نظام زمین کا آفتاب الگ ہوا، زمین الگ ہوئی، چاند الگ ہوا، اور اس طرح سے یہ پورا نظام اپنی حد تک اپنے باتیں سیدیاں سے پھٹ کر گردش میں آیا، ارشاد ہوتا ہے یہ ہے تمہارے تکوین کا راز، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، ہم نے ان دونوں کو پھاڑ دیا، تکوین سے ذرا اور آگے بڑھ جائیے، ایک مرتبہ اب یہ خیال ہوگا کہ حرکت، جہاں تکوین ختم ہوئی کائنات میں حرکت رہی، اور حرکت کے لیے ایک ایسا محرک قرآن میں موجود ہے، یہ جادوا کل فی فلک یسبحون، اور شاید اپنے مدار میں پھر رہی، زمین فقط نہیں، فقط چاند نہیں، فقط سیارے نہیں، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے مدار سے حرکت کیے جا رہا ہے، اور سب کچھ بنیادی کتاب ہو سکتی ہے سائنس کی، عالم تقدیر پر گفتگو ہے، یہ حرکت کائنات پر گفتگو بھی نہیں، حرکت شمس و قمر، یاد ہے آپ کو والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، آفتاب اپنے مستقر کی طرف حرکت کیے چلے گا، یہ مقدرہ میں عجیب ہے، وہ نظام تقسیم اسی تھا کہ آفتاب ایک مقام پر ہے، ایک مقام پر ہے آفتاب، سارے سیارے کے نہیں، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، آفتاب اپنے مستقر کی طرف جا رہا ہے جو مقدرات والقمر قدرناہ منازل، اور ہم نے چاند کے منازل مقدر کر دیے گئے ہیں، کبھی یہ ہلال ہو، کبھی گھٹے، کبھی بڑھے، قمر کے والقمر قدرناہ منازل، قمر کے منازل مقرر کیے گئے ہیں کہ کبھی ہلال نظر آئے، کبھی قمر نظر آئے، گفتگو کو اور آگے بڑھنا چاہیے، اس کے بعد مزید میں گفتگو کی کچھ تفصیل سے گفتگو کی، اور یہ کہا اچھا یاد ہے تو دیکھو الم تر الی ربک کیف مد اللیل، سائے کو کیسے پیدا کیا، لو شاء لجعلہ ساکنا، اگر خدا چاہتا سائے کو ساکن کر دیتا، ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، ہم نے آفتاب کو سائے پر دلیل بنا دیا، ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم نے سائے کو فوکس کر کے آہستہ آہستہ اپنے نزدیک کر دیا، پورے ٹیلی ویژن کی تھیوری اس آیت میں آتی، الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا، الیکٹرک بیس میں جب سائے کو دیکھتے ہیں تو یہ ابتدائی تھیوری ہے ٹیلی ویژن، مگر کبھی آپ نے غور کیا اس انداز سے، دنیا یہی سوچتی رہی کہ قرآن میں یہ سائے کا تذکرہ کیا ہے، قرآن مجھے
ہوا اللہ جمعہم اذا یشاء قدیر، اور وہ اتنی قدرت رکھتا ہے کہ کسی وقت وہاں کی مخلوق کو یہاں کی مخلوق کو ایک جگہ کر دے۔ فوراً تشتریاں نظر آ رہی ہیں، دکھائی دیتی ہے، ابھی سب یہ ہوائی قلعے ہیں، قرآن بہت آگے ہے، قرآن کی نگاہ قیامت تک ہے، یہ آیت دیکھیے کہاں لے جا رہی ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور اگر خدا چاہے تو زمین اور آسمان کی مخلوق کو ایک جگہ جمع کر دے۔ اور اس کے بعد سورہ رحمان، یا معشر الجن والانس استطعتم من تنفذوا، اے معاشر جن و انس، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ زمین و آسمان کی ان قیود سے نکل جاؤ، فانفذوا وما تنفذون الا بسلطان، مگر تم ایسا نہیں کر سکو گے جب تک کہ قوت نہ آ جائے۔ اگر قوتیں ہیں تو پرواز بھی ہے، دور تک جانا بھی ہے، چاند تاروں میں اترنا بھی ہے۔ قرآن نے انکار نہیں کیا، ہوگا نہیں۔ قرآن بندگی چاہتا ہے، بندگی۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، تمہارے لیے چاند سورج کو مسخر کر دیا، تمہارے لیے رات دن کو مسخر کر دیا، تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب کو مسخر کر دیا، بشرطے کہ علم ہو۔ تو اگر تم کو یہ ضرورت ہے کہ تم زمین پر اور اس کی ساری صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد یہ سوچ رہے ہو کہ اوپر جائے تو جاؤ، ہم نے یہ نہیں کہا کہ نہیں آنے دیں گے، یہ فقیر کا کارخانہ نہیں ہے، یہ سخی کی دولت، یہ سخے کی دولت، روکنا نہیں ہے، مگر روکنا وہاں ہے کہ پہلے یہ سوچ لو کہ تمہارا مقصد خلقت کیا ہے۔ اگر مقصد خلقت چاند تاروں میں اترنا ہے تو قرآن اس سے مطلب ہے، مقصد خلقت حاضری ہے اس کی بارگاہ، اس کی بارگاہ میں حاضری ہے، اس کے لیے کیا تیاری ہے، ورنہ سارے علوم کے محرکات قرآن میں موجود ہیں۔ سورہ روم بہت غور سے سنیے، تقریر اگر محفوظ ہو رہی ہے تو تقریباً بہت مشکل ہو، سورہ روم وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اس کی آیت ہے، أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ، بہت غور سے سنیے، تقریر اگر محفوظ ہو رہی ہے بہت سورہ روم وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اس کی آیت ہے، أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ، جو اس نے تم کو مٹی سے بنایا، تم بشر ہوئے، باقی اس گچھا ہوئے، پہچانے جانے کے قابل بنے، زمین میں پھیل گئے۔ آیتیں دکھلاتے اس لیے ہیں کہ عقل سے کام لو، اینتھروپولوجی کی بنیاد ہے یہ آیتیں، علم البشر، بشر کیسے بنا، آیات ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، اس کی نشانی ہے کہ تمہارے نفوس سے تمہارے لیے جو بنا دیے تھے، وہ جعل بینکم مودۃ ورحمۃ، اور اس نے آپس میں مودت و رحمت قرار دی، یہ ان کے لیے نشانیاں ہیں تو فکر سے کام لیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، اس کی نشانی ہے تو تم رات کو سوتے ہو، تحقیق تو کرو دین کے متعلق، نہ آئے تو کیا ہو، نیند کیوں آتی ہے، اتنی قوت پاتا ہے، اتنی غذا نیند سے لیتا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، جنہیں ناز کرتا ہے خدا،
حی قیوم کہ جس کی شان یہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نیند نہیں نیند نہیں، وہ بندے پر نیند کو عارض کر کے کہتا ہے غور تو کرو کہ نیند تم کو کیوں عطا کی گئی؟ آیا اسے ہی بنا مل جائے یہ وقت کہا کبھی دیکھتے کبھی رات سوتے آیتوں کو بہت وہ من آیات ان تریکم البرق خوفا وطمعا، جو اس کی نشانیاں ہیں کہ بجلی چمکتی ہے تو کبھی ڈرتے ہو، کبھی لالچ میں آ کے بجلی کو دیکھتے ہو، ڈرتے اس لیے ہو کہ کہیں بجلی گر کے جلا نہ دے، لالچ اس بات کا ہے کہ بجلی کے پیچھے شاید خبر آ رہا ہو اور کھیت کیا سب اب کلام مجید میں ان تمام آیتوں کو نکالنا چاہیے جو ومن آیاتہ ہو رہی اور اس کے بعد آیت سے پہنچو 41 سورے کی آیت ہے الف لام میم سجدہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم کائنات میں اپنی نشانیوں کو دکھلائیں گے، ان کے شکوک سے اپنی نشانیوں کو دکھلائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، جہاں تک یہ واضح ہو جائے کہ حق کیا ہے۔ ذکر ہے مگر قرآن بڑے ذکر والا ہے، قرآن بڑے ذکر والا ہے، تو آسان نہ سمجھنا، معجزہ اس کا یہی ہے کہ بچہ بھی پڑھے، جوان بھی پڑھے، بوڑھا بھی پڑھے، لڑکیاں بھی پڑھے، عورتیں بھی پڑھے، عالم بھی پڑھے، عارف بھی پڑھے، صوفی بھی پڑھے، فلسفی بھی پڑھے، جب کوئی پڑھے اپنے حسب مدعا کوئی نعمت لے کر اٹھے اور قرآن کسی کو محروم نہ کرے۔ اور یہ سبق ہم کو کس نے دیا؟ یہ سبق قرآن کا ہم کو کس نے دیا؟ وہی گفتگو اقبال سے پوچھو، اقبال سے پوچھو، اقبال بتاؤ یہ قرآن کو کس نے بتلایا، یہ سبق ہم کس نے دیا؟ یہ قرآن واقعی سمجھنے کے قابل ہے۔ اقبال نے کہا رمز قرآن اب حسین آموزی، ہم نے اس کی آگ سے شعلے روشن، ہم نے حسین سے سیکھا ہے رمز قرآن، ہم نے کیا سکھایا اس بات کو؟ کیا حسین نے اقبال کو، اگر اقبال سیاست پہ غور کر رہے تھے حسین نے بتلایا ہے کہ سیاست کیا، اگر اقبال غور کر رہے تھے کہ اسلام میں ملوکیت ہو یا جمہوریت ہو یا شاہی ہو یا آمریت ہو تو حسین نے بتایا کہ اسلام کا نظام کیا، اگر اقبال یہ سوچ رہے تھے کہ اسلام میں کس طرح سے اپنے مقصد کمال کو حاصل کرے تو یقیناً حسین نے بتلایا کہ انسان کس طرح سے اپنے مقصد حیات کو حاصل کر سکتا ہے۔ رمز قرآن از حسین آموزتے ہیں، ہم نے قرآن کو اور قرآن کے راز کو حسین ہی سے سیکھا، حسین ہی سے سیکھا۔ اب اگر یہ باتیں ذرا فاش ہو جائیں جو ابھی تک مقصودی ہیں، عام طور پہ پڑھی نہیں جاتی اور جن باتوں کی نشر و اشاعت روزانہ ہو رہی ہے وہاں تو وہی باتیں ہیں کہ مستعد ہو جاؤ، مرکز سے وابستہ ہو جاؤ، بے وفائی نہ کرو، ملت کا ساتھ دو، ملت کو حبیب بناؤ، یہ باتیں ہوتی ہیں، مگر جو کام کی باتیں ہوتی ہیں تو امن اس لیے نہیں بتلایا جاتا کہ جہاں کام کی باتیں بتلائی جاتی ہیں وہاں بیداری آ جاتی ہے، تو جہاں بیداری آ جاتی ہے وہاں انسان اس پہچاننے لگتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے پہچاننے لگتا ہے، اس لیے اس کو نہیں بتلایا جاتا تو ہمارا مقصد صحیح طور پر اور حقیقت میں کیا ہے۔ تو رمز قرآن اور حسین نام سات شیروں جو نہا
کیا تفصیل کی. حسین ابن علی نے آیات قرآنی سے کیا استدلال کیا. حسین ابن علی نے توحید الہی کی کیا تعریف کی. حسین ابن علی نے سورہ قل هو اللہ احد کی کیا تفصیل کی. فکر سے کتنا بلند ہو جائے گا یہ مبحث اور انسان کے لیے کتنا ثقیل ہوگا. مگر حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے ایک دن وہ بھی آئے گا کہ ہماری مجلسیں اسی کام کی رہ جائیں گی کہ ہم صرف ان مباحث علمی کو پیش کرتے ہیں. ہم کو بہت آہستہ آہستہ لے کے آگے پہنچتا ہے اپنے کاروبار کو. ذرا آہستہ لے کر کاروبار سب ہے ذہن عالم وقت نہ ہموار ہے. سب ہے ذہن عالم وقت نہ ہموار ہے ساتھی. یہ جوش کرتے ہیں ذرا آہستہ لے کر کاروبار میں تو اس جوش نے جب یہ شعر سنایا تھا تو میں نے جوش کو صاحب کا ایک شعر سنایا اور وہ شعر آپ کی اور میرے حد حال ہے. فارسی کا شعر ہے. صرف ہے یہ نہ کہوں گا مگر ترجمہ کروں گا. صاحب کہتے ہیں خطر کر ہیرے کا بیش از بحر می باشد. دریا سے زیادہ خطرہ اس پتے سے ہے جس پتے کے نیچے ذرا سی رطوبت آ گئی. دریا سے زیادہ خطرہ اس پتے سے ہے کہ جس پتے کے نیچے رطوبت آ گئی ہو. اس لیے جب پیر کہیں زیادہ پھسل جاتا ہے پھسل جاتا ہے. خطر کر آب زیرے کا بیش از بحر می باشد. دریا تو جانتے پوچھنے کا خطرہ ہے نا. شاید کہتا ہے کہ نہیں اس پتے میں نظر نہیں پاؤں خطرہ زیادہ ہے. بات کا مدد ہمواری ان خلق نہ ہموار بھی ترسم. میں جو ڈر رہا ہوں کہ نہ ہموار مخلوق جب ہموار ہوتی ہے یہ نہ ہموار مخلوق جب ہموار ہوتی ہے تو میں اس پر ڈر جاتا ہوں کہ معلوم نہیں اب کیا جاتا ہے. لیکن سب مل کے جب متحد ہو جاتے ہیں اپنے پورے اختلافات کے باوجود فقط ایک مسئلے میں تو بڑی دشواری ہو جاتی ہے. خطر در آب زیرے کا بیش از بحر می باشد. منز ہمواری ان خلق کا ہموار بھی کرتا. تو بہر صورت ہم کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ذہن سامع کا کیا حال ہے. تو بڑا ثقل ہے قرآن اور اسی لیے پیغمبر اسلام نے قرآن مجید کے لیے جو لفظ استعمال کیا انی تارکن مستقل ہے. دو فکر ہے دونوں فکر انسانی کے باہر ہے. دونوں فکر انسانی کے باہر ہے. میں تم نے دو طرح بہا دو وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب جس کو اللہ سے نسبت کو خود سے نسبت خود کو لے جانا ہے کتاب کو قیامت تک. اس لیے عطرت لازم ہے کہ ساتھ ساتھ کتاب کے رہے تاکہ ہر دکھ کو جھیلے اقتدار کی ہوس میں نہ جائے. قرآن کی حفاظت کرے قرآن کی حفاظت کرے اور اس انداز کے ساتھ جب شرکت کرتے تو قرآن کا محافظ نظر آتا ہے تو دنیا اپنے مفادات کے خلاف اس کے وجود کو دیکھ کر یہ کوشش کرتی ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے. لیکن قرآن علم ہے. قرآن نے یہ بھی بتلا دیا کہ ہر دور میں انبیاء قتل ہوتے رہے. فقط وہی نہیں ارے ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں جو عدل کا حکم دے رہے ہیں. اب تو داد چاہتے ہیں ان لوگوں کو بھی قرآن نے ہدایت اور یہ کہا کہ پہچانو ان کو ادارے کا حکم کافرون حقا. یہ کافر حق ہے. تو باہر سورت اگر بنیادیں صحیح ہو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید نے ہر علم کے لیے ہر عالم کے لیے ہر فکر کے لیے ہر مفکر کے
آپ کو تعجب ہوگا کہ فرانس کے ایک مشہور مفکر نے ایک عجیب و غریب دعویٰ کیا، قرآن کو پڑھ کر ایک دعویٰ کیا اور کہا خذ القرآن من المسلمین، مسلمانوں سے قرآن کو چھین، مسلمانوں سے قرآن کو چھین لو، اگر ساری دنیا کی ترقیاں چاہتے ہو تو وہ ساری ترقیاں اسی قرآن میں موجود ہیں، مسلمانوں سے قرآن کو چھین لو تاکہ مسلمان قرآن کو بھلا دیں۔ چنانچہ وہ افیون دیا گیا کہ جہاں قرآن چھینا تو نہیں لیکن ایک شرط میں آپ کیا گیا کہ پڑھتے جاؤ، بہت پڑھو، ایک پورا قرآن ایک رات میں ختم کرنا، پڑھو، لیکن کبھی اس کی فکر نہیں کی گئی کہ کمپیریٹو اسٹڈی میں قرآن کا کیا مقام، مختلف علوم کے مقابل میں قرآن کا کیا مقام، مختلف سائنسز کو پڑھنے کے بعد قرآن کا کیا مقام ہے، کبھی اس پر غور نہیں کیا گیا۔ اور جب تک مسلمان اس انداز سے فکر نہیں کرے گا نہیں سمجھ سکے گا قرآن، صرف و نحو کی حد تک قرآن کو سمجھنا بیکار ہے، نحو منطق کی حد تک قرآن کو سمجھنا اپنی حد تک ٹھیک ہوگا، مگر یہ کہ بات صرف اتنی ہے کہ علوم کی منزل پر صرف و نحو بھی چاہیے، منطق بھی چاہیے، کلام بھی چاہیے، رجال بھی چاہیے، حدیث بھی چاہیے، تفسیر بھی چاہیے، اور پھر حالات حاضرہ کا علم بھی چاہیے کہ دنیا اس طرح سے ترقی کر رہی ہے اور قرآن نے یہ مسئلہ نہیں ہوتی، قرآن نے یہ مسئلہ نہیں ہوتی تھی۔ تو عزیزان گرامی، آج کی حد تک میں نے یہ طے کیا تھا، یہ مناسب چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے مسلسل چند آیتوں کی تلاوت کی جائے تاکہ جب تک محفوظ ہو رہی ہے تو کسی فن میں کسی دور میں اگر کسی کو خیال آ جائے تو ممکن ہے اس انداز سے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کرے۔ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر پچاسی دن تک ہر آیت اس علم کے لیے محرک، ہر آیت اس علم کے لیے محرک ہے، اور اس کے علاوہ اگر کہا جا سکتا ہے تو پھر کو ریسرچ بھی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے۔ ایٹمک انرجی پر ریسرچ کرنے والے یا ریسرچ انسٹیٹیوٹ قائم کرنے والے موقع پر بیدار ہو کر قرآن پر بھی ریسرچ کرنے لگے، مگر گفتگو خاتمے پر پہنچ گئی ہے۔ قرآن کا ریسرچ ایک بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہو، قرآن پر ریسرچ کسی پس منظر کے ساتھ، تو حافظان قرآن، حاملان قرآن، عالمان قرآن، عارفان قرآن کو چھوڑ کر قرآن پر ریسرچ نہ کیا جائے، بڑی رسوائی ہے، بڑی رسوائی ہے۔ اور جہاں جہاں اس وقت ریسرچ کے ادارے کام کر رہے ہیں وہاں سب کو دیکھا گیا تو یہی دیکھا کہ قرآن کافی ہے۔ بات کب دیکھا گیا یہی کہ قرآن کافی ہے، قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کافی نہیں ہے، ورنہ جو تقریر آج میں نے کی ہے کم از کم اتنی مختصر تقریر کسی اور پلیٹ فارم سے ہوتی اور اتنی آیتوں کو کوئی پیش کر کے بتلاتا کہ قرآن اتنے علوم کا محرک ہے، مگر کوئی ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں نے
سامنے رکھتا جاؤں اور دنیا کو آشنا کرواتا جاؤں کہ قرآن کے پڑھنے والوں نہج البلاغہ پہ بھی نظر نہج البلاغہ پہ بھی نظر آؤ. اس لیے میں نے آپ کے سامنے بعض مفاسد کو رکھ دیا ہے. آپ کے سامنے بعض مسائل کو رکھ دیا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اور پھر ان ارشادات کے ساتھ ساتھ یقیناً آپ کو یہ پتا چلے گا کہ علم ہے تو وہ ہے کہ جن کے پاس دل میں کتاب ہے اور وہ نبوت پر شاہد بن جاتے ہیں اپنے علم کتاب کی وجہ سے. تو مسلمان اور تقریر ختم ہوئی. قرآن وحی ہے, وحی نور ہے, نور محیط ہے. اور قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس میں علم ہے. اس لیے ہم کو یقین ہے کہ ہر چیز کے لیے محرک قرآن میں موجود ہے. بچوں کو پہلے یہ تربیت دیا ہے, بچوں کو پہلے یہ کروا دیا جائے کہ قرآن میں سب کچھ ہے. اور اس کے بعد اگر آہستہ آہستہ غور سے 1 2 3 4 آیتیں روز پڑھیں گے. آئیے نہیں, جلدی نہ کیجیے, رک جائیے, ایک ایک آیت پر رک جائیے. اتنی دیر آپ کے سکتے تو آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن مگر ہوا یہ قرآن زبان بھی نہیں رکھتا ہے. قرآن زبان نہیں رکھتا. آج ہم سکھوں کا لسان ہے, قرآن زبان سے نہیں بولتا. بتاؤ خود کا لہو من ترجمان, لیکن اس کے لیے ترجمان لازم ہے. اس کے لیے ترجمان لازم ہے کہ بازار میں ملنے والا رسالہ نہیں, ترجمان القرآن کے نام. یہ تو ہر دور میں ہوا ہے نا, ہر دور میں ہوا ہے کہ جہاں کوئی نام پسند آیا انہوں نے اس نام کو لے لیا. یہ نام امیر المومنین کا کیا ہوا ہے اور انہوں نے لیا ہے امیر المومنین. سب سے ترجمان قرآن کے ساتھ امیر المومنین کا کیا ہوا نام ہے. مگر کس دن کیا, جس دن خوارج سے جنگ ہوئی تھی, کیونکہ اسی کا بچا ہوا حصہ ہے یہ. تو بہرحال نام انہیں کی نظر ہے. لابد لہو من ترجمان, ترجمان لازم ہے قرآن میں. اب قرآن کے لیے کوئی تفسیر کرنے والا ہو. آیت کہہ رہی تھی ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. خدا دوست سکتا ہے ان لوگوں کو جو رہے جہاد میں اس طرح سے کھڑے ہو کے لوٹتے ہیں کہ جیسے سیدھا پلائی کی دیوار. آیت سمجھ میں نہیں آئی, آیت سمجھ میں نہیں آئی جب تک کہ ترجمان سامنے نہیں آیا. جب علی آئے فجر میں آیت سمجھ میں آئی, کیوں لگتے. کوئی اور نمونہ ہے تو پیش کرو, کوئی اور نمونہ ہے تو پیش کرو. اللہ جو کبھی گئی سب پر کہنا بنیاد المرصوص, اس کی راہ میں اس طرح سے لوٹتے ہیں جیسے سب سلائی ہوئی دیوار کر. بدر کو دیکھا, احد کو دیکھا, خیبر کو دیکھا, خندق کو دیکھا, تو اب آیت سمجھ میں آئی, آیت سمجھ میں آئی. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه. اے صاحبان ایمان, اگر تم مرتد ہو جاؤ تو ہم کو ڈر نہیں ہے, اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کو دوست رکھتی ہوگی اور اللہ کس کو دوست رکھتا ہوگا. آیت سمجھ میں نہیں آئی کہ خدا کس کو دوست رکھتا ہے, قوم کو. اور وہ قوم خدا کو دوست رکھتی ہے. زمانہ دینا مگر نکلا ایک ہی. عزم لے کے خیبر کا چلے تو رسول نے کہا اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتا ہے, یہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے, اور پھر قوم ہے. کیوں, اس کے بعد بھی آنے والے ہیں, اس کے بعد بھی آنے والے ہیں. قرآن محیط ہے قیامت تک. سمبل کو پیش کرتا ہے, رمزیت کو پیش کرتا ہے, ایک پرسنالٹی کو پیش کرتا ہے, اور پھر پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ اور پرسنالٹی لا سکتی ہے. خیبر میں عالم اس کو دیا جو پہچانا ہوا تھا, جس سے متعلق یقین تھا کہ یہ واپس نہیں آئے گا جب تک کہ فتح نہ ہو, جب تک کہ فتح نہ ہو واپس نہیں آئے گا. مگر پرسنالٹی
چیز اور بھی تھی. کسی قسم سے علم ملا ہے, کسی قسم سے علم ملا ہے. بدر میں, احد میں, جنگ موسیٰ میں, خیبر میں کبھی جعفر کو علم ملا, کبھی حمزہ کو علم ملا, کبھی علی کو علم ملا, اور پیغمبر کی اکثر لڑائیوں میں علی علم بردار رہے. پتا چلا کہ علم اسی کا حق ہے. تو شجاع جو وفادار ہو تو اس طرح سے لڑے جیسے اور جب علم حق کرنے پر آئے تو دل گواہی دے کہ یہ وہ ہے, خدا و رسول اس کو دوست رکھتے ہیں, یہ خدا و رسول کو دوست رکھتے ہیں. آج علمدار کا دن ہے, علمدار کا دن, عباس کا دن, البنین کے لال کا دن. نوجوان مجھے سن رہے ہیں, ہمت والے مجھے سن رہے ہیں, اللہ کی ہمتوں کو باقی رکھے. آپ سب کو معلوم ہے کہ جب کبھی مصیبت ہوتی ہے تو آپ ایک نام لیتے ہیں. لینا تو ساری دنیا کو چاہیے تھا, مگر دنیا ابھی علی کا نام لیتے ہوئے شرماتی ہے, اس لیے ابھی ہم عباس کا نام پیش نہیں کر رہے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں, دنیا ابھی علی کا نام لیتے ہوئے شرماتی ہے. میں اس لیے عباس کا نام دنیا کے سامنے پیش نہیں کرتا ہوں, مگر دوست جس تحاشا طریقے سے عباس کو پکارتا ہے ان کو دوست بات یہ ہے کہ مصیبت کے اندازے کے ساتھ ساتھ طلب مدد بھی ہے. اندازہ مصیبت کے ساتھ ساتھ طلب مدد بھی ہے. آج شرک ہوگا نام لینا, آج بدعت ہوگا, مگر وہ دن کی مجھے یاد ہے کہ یادش بخیر یہی ریڈیو پاکستان روزانہ کبھی دن میں 2 مرتبہ ہر دم نام علی کا یاد آیا, نام علی کا. اور پھر جھوٹ جھوٹ کے دنیا سن رہی تھی, بڑے بڑے سن رہے تھے. اس وقت میں یہ کہا گیا کہ یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, اور اس کے بعد معلوم نہیں وہ کیسے ایک غائب ہو گئی, بالکل غائب ہو گئی. تو اس کی لائبریری سے بھی وہ ٹیپ غائب ہو گیا اور اس کے دماغوں سے بھی وہ فکر غائب. وہ نام زبانوں سے ہٹ گیا. تو یہ کیا بات ہے, اندازہ غم پر نام یاد آتا. غم کے اندازے پر ہے کسی کیا کہ کتنا غم. تو اللہ نے نعمتوں میں پھر اور کیا کہا کہ جب بھول جاؤ سارا سورہ رحمان موجود ہے. پبے ایال آئے رب کمار پکڑتے مان, پبے ایال آئے رب کمار پکڑتے مان. تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تو بہرحال اب ہم کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بھلا دینے کی کوشش کی اور اس کے بعد جھٹلانے کی کوشش کی کہ یہ نام میں لیا جائے کہ سوچیے تو اب ان سے یہ کیسے کہا جائے کہ عباس کو بھی پکارا جائے. تو عباس کچھ طرح کا ایک دائرے معرفت میں آئے. میں ذرا عباس کا تعارف کروا دوں. جناب فاطمہ کی رحلت کے بہت دنوں بعد حضرت علی نے بنی کلاب کے قبیلے کی ایک عورت سے عرض کیا, اور اس بیوی کا نام تھا ام البنین. اور حضرت عقیل یہ کہا امیر المومنین سے کہ آپ کی خواہش کے مطابق یہ خاندان ڈھونڈا گیا. آپ کی خواہش تھی کہ کوئی عرب کا شجاع ترین قبیلہ ہو, اور اس کی اولاد شجاع
ترین اولاد آپ کے ساتھ کیا ام البنین دلہن بن کے گھر میں آئی. حسن و حسین شادی کو کھڑے ہوئے. ام البنین نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شہزادو میں ماں بننے کے لیے نہیں آئی, میں کنیز بننے کے لیے. میں کنیز نے کہا خطاطی میں ماں نہیں ہوں, میں آپ کی کنیز ہوں. وہ فاطمہ کے لال. اللہ نے وہی توفیق ام البنین کو عطا کی اور ہمیشہ یہی خیال رہا کہ حسن و حسین کو آرام ملے. بچوں کی تربیت اسی انداز سے کرتی رہی. عباس جو جا رہے ہیں آقا جا رہے ہیں ساتھ دیکھو حسین جا رہے ہیں عباس جلدی ہو معلوم نہیں کسی چیز کی ضرورت ہو. عباس ساتھ رہے. عباس اس وقت کسی پیدا ہوئے ہیں تو ام البنین نے کہا امیر المومنین سے کہ اس بچے کا نام آپ رکھیے تو مسکرا کے کیا نہیں اس کا نام تو حسین رکھیے. حسین ابھی عباس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی کہ حسین کو طلب کیا گیا. حسین اتنی آئی کیا اور عباس کو اب سوچ نہیں. بھائی نے آنکھیں کھولی, بھائی کو دیکھا اور جب بھائی کو دیکھا تو حسین کو تیور پسند آئے. کیا کہا یہ تو عباس ہے, یہ تو عباس ہے. عباس کے معنی لغت عرب میں بکھرا ہوا ہے, بکھرا ہوا. یہ تو عباس ہے. علی نے کہا ام البنین نام مل گیا, نام مل گیا. یہ عباس ہے, ان کا خیال رکھنا. اب تربیت اسی انداز سے ہو رہی ہے کہ عباس حسین کا خیال کرنا. جس دن امیر المومنین دنیا سے جا رہے تھے 40 ہجری میں 21 برس پہلے بمشکل تمام حضرت عباس کا سن 10 یا 11 برس کا. نے کہا عباس تو آقا سمجھنا بھائی اور حسین اس کو غلام سمجھنا بھائی. اور عباس یاد رکھنا اگر کربلا میں میں ہوتا تو میں سب سے ہو جاتا. اب تم میری نیابت کرو گے عباس, میری نیابت. آٹھویں ہے محرم. عباس کا تذکرہ جگہ جگہ ہو, آپ کی جگہ جگہ ان کا تذکرہ ہو. 2-4 جملے اور مدینے سے جب آپ کی جگہ جگہ ان کا تذکرہ ہو. 2-4 جملے اور مدینے سے جب قافلہ نکل رہا تھا اور جب ساتھ کے ساتھ سوار ہو چکے حسین ابن علی کی سواری آگے بڑھ گئی. قافلہ پورا نکل گیا اور چاہتے تھے پاس کے رکاب سے پاؤں رکھ کے پشت پاس سے بلا سو جائے کہ ایک مطلب قریب رکھتا ہے کہ شہزادے ٹھہرو والدہ بنا رہے. جب عباس آئے اور ماں کے خط پر صبر کیا تو ماں نے سر کو سینے سے لگا کے کہا کہ میرے لال صحرا کی جان کا خیال تھا. صحرا کی جان ہو گئی گفتگو. واقعہ کربلا 10 محرم. سرکاری طور پر اس کی اطلاع 20 محرم کو مدینے میں آ گئی. 20 محرم کو 10 دن کے اندر کربلا میں اطلاع آ گئی کہ قافلہ ڈوب گیا. والی مدینہ نے اعلان کیا کہ ہم ممبر سے اعلان کریں گے کہ کربلا میں کیا ہوا. بڑا مجمع تھا مدینے کی مسجد. سرکاری اعلان کو سننے کے لیے کہ کربلا میں کیا ہوا. والی مدینہ ممبر سے جا کے اس نے آواز دی مدینہ حسین 28 بجے کو یہاں سے نکلے تھے تو حسین قتل کر دیے گئے. بچنے کو چیرتے ہوئے ایک معظمہ جو سر سے لے کے پیر تک ساری چادر کو اوڑے ہوئے تھے ہٹاتے ہوئے کہ راستہ تو خدا کے راستہ تو ممبر تک پہنچے. خطیب کے دامن کو جھجوڑا. کہا خطیب کا میرا پاس کھا گیا کیا میرا پاس کربلا میں نہیں کھا. بدلا اب بات کیا ہوئے. شہزادی آپ کا اس میں گرامی کا ماں ہوں. عباس ماں ہوں. کیا ہوئے عباس.
بیٹے مارے ہیں۔ عباس کا بیٹا محمد